تو محاطب ہوں ڈاکٹر گلتاج ویٹرنری کلینک سے۔ آج بات کرتے ہیں ایک بیماری جس کو کیسیس لمپیڈینائٹس اور کامنلی اس کو چیزی گلینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک کنٹیجیس بیکٹیریل ڈیزیز ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ذریعے ایک اینیمل سے دوسری اینیمل میں چلی جاتی ہے، اور یہ رومینٹس کی بیماری ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا کاز کرتا ہے جس کو ہم قرآنی بیکٹیریم سیڈو ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے باڈی کے اندر بھی اور باڈی کے باہر بھی، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو لمف نوڈز ہوتے ہیں ان میں جو ہے ایبسسز بن جاتے ہیں۔ کازز کی اگر ہم بات کریں تو ایک بیکٹیریم، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بیماری ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور جو بیکٹیریا جو ہے اگر اس کی پرسسٹنس کی حوالے سے ہم بات کریں تو یہ ہائیلی پرسسٹنٹ بیکٹیریا ہے انوائرمنٹ میں، یعنی اس کو انوائرمنٹ سے جو ہے کمپلیٹ ایریڈیکیٹ کرنا تقریباً امپاسبل ہے، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے، واٹر سورسز میں اور سوائل میں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی جو ہے اویلیبلٹی ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ اگر اس ڈیزیز کی ہم سمپٹمز کی بات کریں تو اس میں دو طرح کے سمپٹمز آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک قسم کے جو ہے ایکسٹرنل ایبسسز جو ہے باڈی کے اوپر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکسٹرنلی جو ہے ایبسس یا لمف نوڈ جو ہے اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے ہارڈنس آ جاتی ہے، اور اس میں پس کی ایکمولیشن ہوتی ہے جو کہ تھک، کریمی اور چیز لائک پس ہوتا ہے۔ اگر انٹرنل ایبسسز کی ہم بات کریں تو انٹرنل ایبسسز جو ہے باڈی کے مختلف آرگنز میں اور لمف نوڈز میں جو ہے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کنڈیشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے شیپ میں جس کو ہم 10U سنڈروم بھی کہتے ہیں، کہ اینیمل جو ہے اس میں کرونک ویٹ لاس جو ہے ہو جاتا ہے۔ ٹرانسمیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو مختلف جو سورسز ہے اس کے ٹرانسمیشن کے، جس میں آ جاتا ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ، کی بیماری جو ہے اینیمل سے دوسرے اینیمل میں جو ہے تھرو ڈائریکٹ کانٹیکٹ چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انوائرمنٹل کنٹامینیشن جو ہے یہ بھی ایک سورس ہے، کہ ایک ہیلتھی اینیمل جو ہے کنٹامینیٹڈ سوائل کے ساتھ یا کنٹامینیٹڈ پینز اور شیئرنگ شیڈز وغیرہ کے ساتھ اگر کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے تو یہ بیکٹیریا ایزیلی جو ہے ڈیزیزڈ اینیمل سے جو ہے ہیلتھی اینیمل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے ٹرانسمیشن میں وہ ہے کنٹامینیٹڈ ایکوپمنٹس۔ اگر ایک بیمار جانور سے مختلف ایکوپمنٹس جو فارم پہ ہم استعمال کرتے ہیں، ڈرنکرز ہیں، فیڈرز ہیں وغیرہ وغیرہ، اگر وہ انفیکٹڈ ہو تو وہ بھی اگر ایک انفیکٹڈ اینیمل کا ایکوپمنٹ دوسرا ہیلتھی اینیمل یوز کر لے تو اس سے بھی اس کی جو ہے بیماری ٹرانسمیشن کی چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پریونشن اور کنٹرول کا جہاں تک تعلق ہے تو مختلف اسٹریٹجیز جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں فار دی پریونشن اینڈ کنٹرول آف کیسیس لمپیڈینائٹس۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے کہ ویکسینیشن ان شیپ۔ جب شیپ کی عمر تقریباً 3 سے، چونکہ یہ بیماری اسمال رومینٹس میں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہمارا کنسنٹریشن جو ہے وہ شیپ پر ہے اور گوٹس پر ہے۔ اگر شیپ کی عمر تقریباً 3 سے 5 منتھس کی ہے تو اس کی جو ہے اگر ویکسینیشن ہم کرتے ہیں تو فیوچر میں جو ہے یہ مسئلہ آنے کے چانسز جو ہے تقریباً کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ہائیجین، مینٹیننگ گڈ ہائیجین ایٹ دی فارم۔ یہ بھی ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ایک فارم پہ شیئرنگ کرتے ہیں اور اس اینیمل کو انفیکشن ہے کیسیس لمپیڈینائٹس کا، تو یہ ایک سورس بن جاتا ہے، جو وول وہاں پہ پڑا رہتا ہے، جو ہیئرز وہاں پہ پڑے رہتے ہیں، یہ ایک سورس بن جاتا ہے فار دی ٹرانسمیشن آف کیسیس لمپیڈینائٹس فرام ڈیزیزڈ اینیمل ٹو ہیلتھی اینیملس۔
اس کے علاوہ اس کے لیے تیسری چیز جو ہے پریونشن اور کنٹرول میں، وہ ہے آئسولیشن اینڈ کالنگ. اگر ایک انفیکٹڈ اینیمل ہے اس کو فوراً جو ہے ہیلتھ اینیمل سے آئسولیٹ کرنا چاہیے یا اس کی جو ہے کالنگ کرنی چاہیے، چونکہ یہ انکیوریبل ڈیزیز ہے، اس کا علاج نہیں ہے. یہ اگر عارضی طور پر یا ٹیمپریری اینیمل کی ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں تو لیکن پھر بھی کچھ وقت کے بعد جو ہے اس کی ری اکرنس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے کلنگ کا پروسیجر بھی جو ہے یعنی ڈیزیزڈ اینیمل کو جو ہے اپنے فارم سے جو ہے ایلیمینیٹ کرنا، ایریڈیکیٹ کرنا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے فار دی پریونشن اینڈ کنٹرول آف کیسیس لمفیڈینائٹس. اس کے علاوہ جو ہے ہینڈلنگ پریکٹسز جو ہے کہ جو اینیمل ہیں ڈیزیزڈ اینیملز ان کو پراپرلی جو ہے اگر ہم فار ایگزامپل شیئرنگ کرتے ہیں تو اس کا جو وول ہے وہ مطلب سورس کے طور پر استعمال نہ ہو فار دی ٹرانسمیشن آف ڈیزیز ٹو دی ہیلتھی اینیملس. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اینیمل کی ہینڈلنگ چاہے ملکنگ کے حوالے سے ہے، چاہے فیڈنگ کے حوالے سے ہے، ڈرنکنگ کے حوالے سے ہیں، یا شیئرنگ کے حوالے سے ہیں، جتنی بھی روٹین میں جو فارم آپریشنز ہیں اس کی ہم پراپر جو ہے ہائیجینک پروٹوکول اگر ہم مینٹین کرتے ہیں تو یہ اس ڈیزیز کی ٹرانسمیشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایپسس کی مینجمنٹ یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے ہم جو پس ہوتا ہے ایپسس میں اس کو ڈرین آؤٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم یہ سرنج کا طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو کٹ بھی ہم لگا سکتے ہیں تھرو دی یوز آف اسکالپل بلیڈ، اور اس سے جو پس یا جو انفیکٹڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں، اس کو پراپرلی واش کرتے ہیں، وونڈ کو پراپرلی ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. ڈس انفیکٹنٹ جو استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے ڈائلوٹ آیوڈین اور اس کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم پرمینگنیٹ وغیرہ کی جو ڈس انفیکٹنٹ ہیں وہ ہم پراپرلی استعمال کرتے ہیں فار دی ایپسس مینجمنٹ. اس کے لیے ہے کہ امپورٹنٹ کنسیڈریشنز میں یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، نو کیور ہے. تو only the prevention and control strategies are the most useful ways to control this disease from our animals. So اس کے علاوہ جو ہے زونوٹک پوٹینشل جو ہے بہت ریئرلی جو ہے یہ ہیومن میں چلا جاتا ہے اینیمل سے. اس کا جو زونوٹک وہ ہے پوٹینشل ہے اس ڈیزیز کا بہت ریئرلی ہو جاتا ہے. اس کی ٹرانسمیشن بہت ریئرلی ہو جاتی ہے فرام اینیمل ٹو ہیومن. تو یہ تھی آج کیسیس لمفیڈینائٹس کے حوالے سے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے اس ڈیزیز کے حوالے سے، کوئی کمنٹس ہے تو کائنڈلی کمنٹس باکس میں آپ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے اس کا آنسر دینے کی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل